بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بنت حبہ چینل میں خوش آمدید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن کے پارہ نمبر 4 سورہ 124 اشارہ کرتا ہے مردوں اور عورتوں کی روحانی برابری کا۔ اگر کوئی نیک کام کرے تو وہ مرد ہو یا عورت اور ایمان رکھتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ کم سے کم ظلم کیا جائے گا۔ قرآن کا متعدد حصہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے قابل قبول ہے۔ ان کے لباس کے لحاظ سے قرآن میں ارشاد ہے کہ مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کریں اور اعتدال کریں، یہ ان کے لیے خالص ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے واقف ہے۔ اور مومن خواتین سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی اور شائستہ رکھیں اور صرف اس زینت کا مظاہرہ کریں جو ظاہر ہے، وہ اپنی چھاتی پر پردہ ڈالے اور انکشاف نہ کرے۔ اسلام میں مسلم خواتین کے لیے اثر و رسوخ کے لیے 4 ذرائع ہیں۔ پہلے 2 قرآن اور احادیث کو بنیادی ماخذ سمجھا جاتا ہے جبکہ بقیہ 2 ثانوی آخذ کرتا ہے۔ قرآن تمام مسلمانوں اور ان کے حیاتیاتی جنسی تعلق سے قطعی نظر اور علم کی جستجو کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیتا ہے۔ خدا کی نشانیوں سے پڑھنے، سوچنے، غور کرنے اور سیکھنے کی مستقل ترغیب دیتا ہے۔ مزید یہ کہ معلم نے مرد اور عورت دونوں کی تعلیم کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ علم کی تلاش ہر مذہبی عورت اور مرد پر لازم ہے۔ اپنے مرد ہم منصب کی طرح ہر عورت اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری کے تحت ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اپنی عقل کو فروغ دے، اپنا نظریہ وسیع کرے، اپنی صلاحیتوں کی ترجمانی کرے اور پھر اس صلاحیتوں کو اپنے اور معاشرے کے فائدے میں بروئے کار لائے۔ نوآبادیاتی عہد کے دوران 20ویں برطانوی سلطنت کے اوائل تک مسلمانوں کے درمیان سندھ کی جدوجہد جاری رہی۔ 1930 کی دہائی تک 25 لاکھ لڑکیاں اسکولوں میں داخل ہو چکی تھیں۔ ان میں سے 0.5% لاکھ مسلمان تھے۔ کچھ علماء قرآن مجید کی آیت نمبر 23 اور 28 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی جو ایک سوداگر تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ بات واضح اشارہ اور دلیل ہے کہ مسلمان خواتین ایک حد میں گھروں سے باہر رہ کر ملازمت کر سکتی ہیں۔ پہلے کئی عرب ثقافتوں میں خواتین کو اپنی آزادی حاصل نہیں تھی۔ خواتین کی ملازمت کے نمونے پوری مسلم دنیا میں مختلف ہیں۔ 2005 تک ان 16% پاکستانی خواتین معاشی طور پر سرگرم تھیں جبکہ 52% انڈونیشین خواتین تھیں۔ 2012 ورلڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ اور دیگر حالیہ رپورٹس کے مطابق مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے خطے میں اسلامی خواتین کے لیے اپنی معاشی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں اضافہ کر رہی ہیں۔ دنیا میں سب سے کم لیبر خواتین فورس اردن، عمان، مراکش، ایران، ترکی، الجیریا، یمن، سعودی عرب، پاکستان اور شام ہیں۔ ان میں سے کچھ ممالک ایسے ہیں جن کی خواتین پارلیمنٹیرینز نہیں ہے۔ خواتین کو اسلام کام کرنے کی اجازت دیتا ہے کچھ شرائط کے تحت۔ مثال کے طور پر ایسی جگہ جہاں اس کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ اسلامی قوانین خواتین کو اسلامی حالات میں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سعودی عرب میں سعودی خواتین کے لیے جون 2018 تک گاڑی چلانا غیر قانونی تھا۔ مردوں کے ساتھ فوجی اور دوسرے پیشوں میں ان کے ساتھ خدمات سر انجام دینا ان کے لیے بھی غیر قانونی ہے، لیکن اب وہاں خواتین کا ڈرائیونگ لائسنس کا حصول معمول بنتا جا رہا ہے۔ قابل ذکر حالیہ خواتین کو اسلام قبول کرنے میں جرمن کی مصنف کرسٹین بیکر، امریکی گلوکارہ اور ثقافتی ایبلین جیکسن ایگو، فرانسیسی مصنف، براڈ کاسٹر اور اکیڈمی مریم فرانسواز، ترک اداکارہ نے تونے کا راز اور عیسائی آرتھوڈکس نے حال میں اسلام قبول کیا۔ سوئنسایا یونیورسٹی میں 75% مقیم خواتین نے اسلام قبول کیا۔ مردوں کی نسبت عورتوں نے زیادہ اسلام قبول کیا اور زیادہ تر خواتین تعلیم یافتہ، جوان اور پیشہ ور تھیں۔ یہ تعداد 2002 میں
32% اور 2011 میں 41% ہو گئی۔ برازیل میں اسلام قبول کرنے والی 70% خواتین ہیں۔ خلافت میں پہلی مسلمان خاتون انوشا انصاری ہے۔ 2006 میں ایک سروے میں بتایا گیا کہ زیادہ تر مسلمان خواتین خود کو مظلوم تصور نہیں کرتی۔ اعصاب کی مضبوطی اللہ نے ان کی گٹھی میں رکھی ہے۔ انڈونیشیا کے ایک اسلامی پروفیسر ناصر الدین عمر اسلام کے اندر سے ہی اصلاحی تحریک میں سب سے آگے ہیں، جس کا مقصد خواتین کو برابری کا درجہ دینا تھا۔ ان کی تحقیقات میں ایک کتاب قرآن فار وومن بھی ہے جو ایک نئی نسوانی تعبیر پیش کرتی ہے۔ پاکستان کی پہلی حجابی خاتون پائلٹ شہناز لغاری، جنہوں نے حجاب کر کے جہاز اڑایا اور اپنا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کروایا، وہ اپنی بہادری میں ایک اچھی سماجی کارکن بھی ہیں۔ وہ معاشرے میں خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے تربیتی مراکز بھی چلا رہی ہیں۔ حفیظہ سید رہنما، معلم، ڈاکٹر، مصنف، آرٹسٹ، کارکن اور اسی طرح کے دیگر اصلاحی کام اسلام کے دائرہ کار میں رہ کر رہی ہیں۔ صوفیانہ حمید جرمنی جیسے ملک میں مسلمان ہونا اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا حجاب پہننا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حجاب نے اور مضبوط اور باہمت بنا ڈالا۔ مجھے لگتا ہے جیسے حجاب اوڑھنے کے بعد سے کسی بہت بڑی چیز کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ رافعہ ارشاد، جو حجاب پہننے والی پہلی برطانیہ کی ڈپٹی ڈسٹرکٹ جج مقرر ہوئی ہیں، انہیں امید ہے کہ وہ ٹرائل بلیزر بنے گی۔ وہ کہتی ہیں کہ یہاں پر تھوڑا سا وقت لگا، لیکن یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ منیبہ مزاری، حالات کی سختیاں اور ظالم وقت کے پیٹ پہ اپنے اوپر سہنے والے وار کے باوجود ایک چٹان کی طرح اس ظالم سماج اور لوگوں کو چڑھا رہی ہے۔ ملکی اور غیر ملکی سطح پر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ اس عظیم قوم کے ان عظیم بیٹیوں کو سلام۔